آج کے اس پروگرام میں ہم نوبہاتا پریمی جوڑے کے دوہرے قتل کی لرزخیز واردات پر بات کریں گے، کیونکہ اس دوہرے قتل کی واردات نے اب جو ہے وہ ایک سنگین صورت اختیار کر لی ہے، بلکہ ایک معمہ اس وقت بن چکا ہے۔ گرچہ خود مقتولہ ثنا کے بھائی وقاص کو گجرانوالہ پولیس نے نہ صرف گرفتار کیا ہے، بلکہ خود ملزم وقاص نے اپنے جرم کا نہ صرف اعتراف کیا ہے، بلکہ اپنے ساتھ دوسرے دو ساتھیوں، اپنے ایک قریبی رشتہ دار جو ہے وہ عاصم اور عمران کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے۔ خود ملزم وقاص کا کہنا ہے کہ جب ملزم ساجد نے ان کی بہن ثنا کو اغوا کیا تو اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے رشتہ دار عاصم اور خود عمران کو 19 جولائی کو جو ہے کراچی ان دونوں کا تعاقب کرنے کے لیے بھجوایا تھا، اور کراچی جانے کے بعد جو ہے خود عاصم کا رابطہ جو ہے احتشام سے ہوا، جو کہ ان دونوں کے ساتھ تھا، جو دونوں کے ساتھ اغوا کی واردات میں بھی ملوث تھا۔ یہ انکشاف خود ملزم وقاص نے کیا، لیکن ان کے اس اعتراف کے باوجود جو ہے وہ پولیس کی جو تفتیش ہے اس میں تشنگی جو ہے وہ برقرار ہے۔ بہت سارے ایسے جواب طلب سوالات ہیں جو کہ ملزم کی گرفتاری اور اس کے اعتراف جرم کے باوجود ان کے جوابات جو ہے وہ تفتیشی افسروں کو نہ مل سکے۔ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی عمران عباسی نے جو ایک چونکا دینے والی رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ جو دوہرے قتل کی واردات کی شروعات جو ہے یہ کوئی 16-15 جولائی سے ہوتی ہے، جب خود مقتول ساجد جو ہے وہ اپنی پریمی یعنی کہ ثنا کو جو ہے وہ گجرانوالہ سے اغوا کر کے کراچی لاتے ہیں۔ یہ اغوا کی واردات کے بعد جو ہے خود ان کے بھائی ساجد جو ہے وہ اپنے متعلقہ تھانہ تتل عالی گجرانوالہ میں جو ہے وہ FIR جو ہے خود مقتول ساجد اور ان کے دوست احتشام کے خلاف اپنی بہن ثنا کو اغوا کرنے کا درج کراتے ہیں۔ FIR نمبر جو ہے 142/25 بجرم دفعہ 365B کے تحت اب یہ FIR درج ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے خود مقتول جو ہے ساجد اپنی پریمی جو ہے خود اس مقتولہ ثنا اور اپنے دوست جو ہے احتشام کے ہمراہ کراچی آتے ہیں۔ کراچی میں کوثر نیازی کالونی میں ان کا اپنا ایک کزن نعیم جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، جو کہ ایک چرچ میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ درس دیتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ ٹھہر جاتے ہیں نصرت بھٹو کالونی میں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ احتشام جو ہے وہ 16 جولائی سے ہی ان کا موبائل فون جو ہے وہ سوئچ آف ہوتا ہے، لیکن ان کا واٹس ایپ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ملزموں کو جو ہے مقتولوں کا کیسے پتہ چلا کہ وہ کراچی میں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ثنا کا اور مقتول ساجد کا اور خود ملزم احتشام کا۔ یقیناً ملزم احتشام نے ہی انہیں بتایا ہوگا کہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ملزم احتشام کے ملی بھگت کے بغیر یہ ٹریس آؤٹ ہونا ممکن نہیں تھا، یہ پولیس کا خیال ہے۔ SHO بوڈ بیسن ملک ریاض نیازی جو اس سارے معاملے کی باریک بینی سے تحقیقات کر رہے ہیں اپنے DIG ساؤتھ اسد رضا کی سپرویژن میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے دوہرے قتل کی واردات میں احتشام کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ مشکوک ہے، کیونکہ وقوعے والی رات جو ہے یعنی جس دن کا یہ وقوعہ ہے اس دن گھر سے 2:30 بجے جو ہے یہ تینوں نکلے تھے نصرت بھٹو کالونی سے، یعنی کہ خود احتشام، مقتول جو ہے خود ساجد اور مقتولہ ثنا، یہ تینوں اکٹھے نکلے تھے، اور اس کے بعد صبح 4-4:30 بجے کے قریب جو ہے بوڈ بیسن کے علاقے میں ان دونوں کی لاشیں ملی۔ ان دونوں کو بہت ہی قریب سے 9mm کی پسٹل سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو کیا کہہ کر جو ہے خود احتشام ان دونوں کو لے کے باہر گئے تھے، کس سے ملاقات کروانے گئے تھے، کہاں گئے تھے، زیارت پر آئے تھے، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ منتیں کرنے آئے تھے، چادر چڑھانے آئے تھے، کیا تھا، کیا سوچ کے جو ہے یہ
رات کو نکل آئے تھے؟ کیا ان دونوں کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیا خود احتشام کو معلوم تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یا کہ احتشام اس پورے گیم کا مرکزی کردار ہے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جس کے جوابات جب تک پولیس کو نہیں ملتے ہیں، تفتیشی افسروں کو، اس وقت تک جو ہے خود زیر حراست ملزم وقاص کا اعترافی بیان جو ہے وہ بے معنی ہے۔ یہ وہ کڑی ہے، اس کڑی کو جوڑے بغیر جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھنے والا نہیں، کیونکہ ابھی خود احتشام جو ہے وہ بھی لاپتہ ہے۔ احتشام کہاں گیا ہے؟ احتشام کیا اغوا ہے؟ احتشام کیا قتل ہو چکا ہے؟ احتشام نے کیا ان دونوں کو قتل کر کے خود کہیں روپوش ہو چکا ہے؟ کس نے قتل کیا ہے ثنا اور ساجد کو؟ اور ثنا اور ساجد کے قتل کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان دونوں کا قتل کوئی ذات پات کا فرق ہے کہ ایک اونچی ذات کا ہے، ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی ہے، ایک بڑے باپ کی بیٹی، اور دوسرا جو ہے وہ ایک معمولی جو ہے جھاڑو دینے والا ایک نوجوان ہے، اقلیتی فرقے سے ان کا تعلق ہے؟ یہ وجہ ہے قتل کی کہ اس نے جو ہے ایک مسلمان لڑکی کو اغوا کر کے انہیں قتل کیا، یا کہ پھر خود جو ہے وہ مذہبی تفرقہ ہے، یا پھر اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، کیا اس میں جو ہے یہ کوئی رقابت کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ پولیس کا یہ خیال ہے کہ یہ جو احتشام ہے اس کے بھی مراسم یا ان کے بھی تعلقات جو ہے خود مقتولہ سے تھے، وہ بھی مقتولہ کو چاہتا تھا، وہ بھی مقتولہ سے پیار کرتا تھا، وہ بھی مقتولہ سے محبت کرتا تھا، اس کی بھی خواہش تھی کہ مقتولہ اس سے شادی کرے، لیکن مقتولہ کا جھکاؤ جو ہے خود مقتول ساجد کی جانب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 15 جولائی کو جو ہے وہاں سے اغوا کر بھاگے ایک دونوں گھر سے، اور اس کے بعد کراچی آئے خود اپنے کزن نعیم کے گھر پر۔ اس کے بعد جو ہے 22 جولائی کو جو ہے خود مقتول ساجد نے جو ہے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، اپنا مذہب چھوڑ دیا اپنی پریمی کے خاطر، اپنی محبوبوں کے خاطر، تاکہ اس سے اسلامی طور طریقے سے، شرعی طریقے سے اس سے شادی کر سکے۔ یعنی کہ 22 جولائی کو ہی انہوں نے جو ہے نکاح کر لیا، شادی دونوں نے کر لی، اور شادی کے جو ہے 6 دن بعد جو ہے 22 کو شادی ہوئی، اور 28 کو جو ہے دونوں کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو ہے مرکزی کردار جو ہے وہ خود احتشام کا ہے۔ احتشام اس وقت کہاں ہے؟ جب تک احتشام گرفتار نہیں ہوتا یا شامل تفتیش نہیں ہوتا، جب تک احتشام بیان نہیں دیتا، اس وقت تک جو ہے خود ملزم وقاص کی گرفتاری، ملزم وقاص کا اعترافی بیان جو ہے وہ بے معنی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب پولیس پارٹی یہاں سے گئی ہے کراچی بوڈ بیسن کی، دونوں ان ملزموں کو قبضے میں لے کے کراچی لانے کے لیے، جبکہ خود ابھی اس وقت صرف وقاص گرفتار ہوا ہے، اور عاصم اور عمران ابھی روپوش ہیں، مفرور ہیں۔ ان دونوں کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں اس لیے روپوش ہیں کہ وہ احتشام کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان دونوں نے گرفتاری اس لیے نہیں پیش کی کہ ایک ابھی ان کا ہدف باقی رہ چکا ہے، وہ احتشام کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے ساجد کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے وہ خود ثنا کو اغوا کیا۔ یعنی کہ خود احتشام جو ہے وہ عاصم کا بھی دوست بتایا جاتا ہے، اور عاصم سے اغوا کی اس واردات کے بعد اس کا مسلسل رابطہ تھا، اور اس نے ہی جو ہے مقتولہ اور مقتول کی لوکیشن بتا دی تھی کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ غالباً پھر ان ملزموں کے کہنے پر ہی احتشام جو ہے وہ ان کو لے کر وہاں پہنچا ہوگا موقع واردات پر۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ انہیں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم ان دونوں کا کام تمام کر دو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ تمہیں بھی جو ہے ہم گولیاں مار دیں گے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ غالب امکان یہ ہے کہ خود احتشام کے ذریعے ان دونوں کا قتل کروایا گیا، اور اس کے بعد وہ احتشام کا کام بھی تمام کرنا چاہتے تھے، لیکن احتشام
اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے پہلے ہی روپوش ہو گئے۔ یہ اب گتی ہے، یہ اس وقت تک نہیں سلجھے گی جب تک کہ خود احتشام منظر عام پر نہیں آتا۔ احتشام کی گرفتاری کے بعد ہی جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وقاص کی گرفتاری اور وقاص کا جو اعتراف جرم ہے وہ پولیس کی تفتیش کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، پولیس کی تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پولیس کو جو ہے وہ ایک طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ پولیس کے تفتیشی افسروں کا کہنا ہے۔ جب تک احتشام پولیس کے ہتھے نہیں چڑھتا، جب تک احتشام کا بیان ریکارڈ نہیں کیا جاتا، جب تک احتشام خود کچھ نہیں کہتا، اس وقت تک جو ہے خود زیر حراست ملزم وقاص کی بیان اور اس کا اعترافی جو بیان ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے تفتیش۔ ناظرین، یہ تھا دور قتل کی واردات کی اندرونی کہانی۔ بہت ہی مجھے افسوس ہوا کہ یہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کتنی آسانی سے جو ہے دوسروں کی جان لے لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ کہہ جاتا ہوں اللہ حافظ۔